سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ سر سید احمد خان 1917 میں پیدا ہوئے اور سر سید احمد خان نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی کتب لکھی، بہت سے تراجم کیے اور بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ بس مختصر سا آپ نے مضمون کا تعارف دیا، مختصر سا آپ نے سر سید کا تعارف دے دیا، یعنی مصنف اور کہانی کا تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ اب یہ 3-4 لائنیں جو ہیں ہماری تشریح اس سبق میں سے کہیں سے بھی کوئی پیراگراف آ جائے تو یہ 4 لائنیں پہلے لگا دینی ہے آپ نے۔ یہ میں آپ کو علیحدہ واٹس ایپ پہ وہ لکھ دوں گا، اگر مجھے یاد رہا، نہیں تو میں بعد میں بھی لکھوا دوں گا آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اصل تشریح کی طرف آنا ہے، پھر آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ پہلی لائن ہے جو، تو اس کی جگہ پہ اب میں 3 لائنیں اور لکھوں گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ بھلا کیا میرے ذہن میں اس وقت آتی ہے۔ میں جب بھی کروں گا میں تو ظاہر ہے اس کو فی البدی کروں گا نا، میں نے تو یاد نہیں کی اور نہ ہی آپ کر پائیں گے۔ تشریح تو نہیں یاد ہوتی، پوری کتاب کہاں یاد ہوتی ہے، یہ تو آپ کا ایک کہہ لیں جنرل نالج ہوتا ہے، آپ کا جو اندرونی آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو چیز معلومات موجود ہیں، جو الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، وہ کام آتا ہے اس وقت آپ کے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے اور نہایت اعلیٰ بات ہے۔ پہلے یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے اور آزمائی ہوئی بات ہے اور بڑی ہی ترقی کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ یعنی میرے ذہن میں اس وقت یہ 3 اس کی سطریں بنی، میں نے اس وقت بالکل بغیر سوچے سمجھے میں نے بنا دی۔ تو یہ 1 لائن کی میں نے 3 لائنوں میں تشریح کر دی، یہ تشریح ہو گئی، یہ کوئی غلط اس میں نے نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کسی وقت میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، کوئی اچھے علمی ماحول میں بیٹھا ہوں، تو میں اس سے بھی بہت اچھا جملوں کا انتخاب کر کے تو وہ تشریح لکھ دوں گا، وہ بھی درست ہوگی۔ اس کے بعد اگلی لائن آ گئی، اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس قول میں کہ اپنی مدد آپ سے انسان ترقی کرتے ہیں اور خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، کئی نسلوں کا تجربہ جمع ہے یا اکٹھا ہو گیا ہے یا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کا ایک سطر لکھ لیں، یہ ابھی 1 سطر ہم نے لکھی ہے۔ اگر میں دوسرا جملہ اس کا لکھنے لگا ہوں، اسی ایک جملے کا میں دوسرا اب ایک تشریحی جملہ لکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ اپنی مدد خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، مگر دراصل یہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ دوسرا جملہ آ گیا اس کا۔ تیسرا آپ کہیں گے کہ یہ جو قول ہے دراصل اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ہو گئی نا، یعنی 2 سطروں میں 2 سطریں تھیں، اصل میں 2 جملے تھے اصل میں نے ان کے بنا دیے 6 جملے، تو میں نے اس کی تشریح 3 گنا کر دی اس کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا اگر میں جملہ لے لوں، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ تو اس کو میں اب اس لائن کو نہیں لکھوں گا، اس سطر کو نہیں لکھوں گا، اس جملے کو میں دوبارہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ یہ جملہ تو اگر میں نے لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہی عبارت دوبارہ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے پیپر پہ اور بچے کے جو علمی معیار ہے، ایگزامینر کے ذہن پہ اس کا اچھا اثر امپیکٹ نہیں پڑتا۔ تو آپ نے یہ نہ لکھیں اس کو دوبارہ، آپ اس کی جگہ پہ کریں کہ ایک شخص اگر اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو دراصل یہیں سے اس کی ترقی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے دوسری تشریح، ایک پہلا تشریحی جملہ لکھا اس کا، پھر میں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہی دراصل ترقی کی عمارت کی بنیاد ہے، میں نے دوسری تشریحی جملہ کر دیا۔ اب میں نے تیسرا جملہ اس کا ڈھونڈنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، میں نے یہ کر دیا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی یعنی بالکل ٹو دی پوائنٹ اس سے ملتی جلتی کوئی تشریح کر سکتے ہیں آپ، یعنی جو مفہوم واضح کرے آپ کا۔ یہ میں آپ کو ویسے میں نے 3 سطروں کی 3 جملوں کی 9 جملے بنا کے میں نے تو آپ کو میں نے ایک تھوڑا سا سادہ انداز میں سمجھایا ہے کہ تشریح کا اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے نا، اگر ہم اس طرح گن کے کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تشریح ہماری پوری نہیں ہوتی، پھر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور سپیڈ کم ہو جاتی ہے لکھنے کی، اور ہمارے پاس پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔
تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ہر سبق کی کچھ تشریحات، جو جیسے میں نے ابھی آپ کے مطالعے کے لیے ایک تصویر لگائی ہے، اس سوال کی جو تشریح کتاب ایک پہ لکھی ہوئی ہے، تو دیکھیں کہ کتنے مشکل الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے دیے ہوئے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ بالکل ترجمہ ہے اسی کا کہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں ایک اور انداز سے تشریح ہے. میں نے جو آپ کو ایک تشریح بتائی ہے وہ ایک اور سادہ انداز ہے. کوئی اور ٹیچر آپ کو بتائیں گے وہ ایک اور انداز سے بتائیں گے. تو تشریح دراصل جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اپنے ذاتی خیال، نظریے اور علم اور معیار کے مطابق ہوتی ہے. تشریح میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ جو تشریح کی ہے یہ اس طرح کی کیوں کی ہے. بھائی وہ تشریح ہر بندے کا اپنا ایک علمی معیار ہے، وہ جو بھی کرے گا وہ تشریح اس کی درست ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. تشریح ہی تو انسان کو آزادی سے اظہار خیال کا موقع فراہم کرتی ہے، اور انسان اپنی مرضی سے ایک بات کی تشریح کرتا ہے، یہی اس کی آزادی ہے. تو یہ ہمارا ایک پورا کا پورا جو مضمون تھا نا سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ کا، اور اس کی مشق، اور اس کے اندر سے سوالات، اور اس کے اندر سے گرامر اور تشریح کا طریقہ، یہ تشریح کا طریقہ بڑا اہم ہے. اس کو ذہن نشین رکھیے گا، اسے میں بعد میں بھی سمجھاؤں گا. ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس مختصر وقت ہے اور محدود وقت میں پوری بات نہیں ہو سکتی، تو مجبوری کی وجہ سے مختصر بات کرنا مجبوری ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی رکھنی ہے. اگر زیادہ ویڈیو بڑی ہو جائے تو اس کے ڈیٹا کا ایشو بھی ہوتا ہے، اور کوالٹی جو ٹیکسٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا ویڈیوز چھوٹے ڈیوریشن کی بنا کے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ مجبوری ہے، لیکن ظاہر ہے جب ریگولر کلاسز لگیں گی تو ہم سامنے ہوں گے تو آپ کو پورا پراپر انداز سے، جو بچہ ایک سوال کو 10 مرتبہ بھی مجھ سے پوچھے گا نا تو میں 20 مرتبہ سمجھانے کو تیار ہوں، اور وہ ایک سوال پوچھے میں اس کے 10 جواب دینے کو تیار ہوں، اور الحمدللہ میں کرتا ہوں. یہ جو ہے اسی جو ہے جذبے سے اگر پڑھایا جائے، اور بچے اگر اسی جذبے سے پڑھیں تو تبھی اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے جو سمجھا ہوگا، تو آپ اس کی جو تشریح ہے